میرے محترم عزیز دوستو، آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے چند ایک ان کی ابتدائی باتیں اور ان کی ابتدائی جو انہوں نے نشو و نما اور تربیت پائی اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کی ولادت کب ہوئی اور وہ پیدا ہوئے تو ان کو پہلی خوراک کس نے دی، اور اسی طریقے سے کیا کچھ ہوا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، تو ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو ٹھیک 11 مہینے کے بعد ہجرت کے چوتھے سال اور 5 شعبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین کے درمیان 11 ماہ کا فرق ہے۔ حضرت حسن 11 ماہ بڑے ہیں اور حضرت حسین 11 مہینے اپنے حضرت حسن جو ان کے بھائی ہیں ان سے چھوٹے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ نے کیا نام سوچا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، حرب سوچا ہے۔ حرب کا مطلب ہے جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا، جنگجو، بہادر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، علی ان کا نام حسن کا مطلب خوبصورتی، حسن سے نکلا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین پیدا ہوئے، ان کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے علی آپ نے کیا نام سوچا ان کے حوالے سے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے ان کا نام بھی اپنے ذہن میں یہی سوچا ہے کہ ان کا نام حرب رکھوں، کیونکہ وہ خود دلیر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شجاعت تھے، نڈر تھے، اسی طریقے سے تمام تر بہادری کے جوہر ان کے اندر ایک پایا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اسی طرح کے نام انہوں نے سوچا اور خیال کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، علی ان کا نام حسین ہے۔ تو جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، تو سب سے پہلے ان کے منہ میں پہلی خوراک دینے والے گھٹی کی صورت کے اندر وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد دونوں شہزادوں کے کانوں کے اندر اذان دینے والے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدھے کان کے اندر اذان دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور الٹے کان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقامت دی۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی کیا، 7ویں دن کا عقیقہ کیا، اور فرمایا کہ ان کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے ایک دمبا ذبح کیا، ایک روایت میں آتا ہے 2 دمبے ذبح کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے بال بھی اتروائے، ان کے بقدر چاندی بھی صدقہ کی، جتنے بال تھے انہی کے وزن کے بقدر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کے بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں ہی دن ان کا نام بھی رکھا، نام بھی تجویز کیا۔ اور اسی حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند اور چوکنے رہا کرتے تھے، ان سے کمال محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلایا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں بٹھایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کبھی اتنی محبت کرتے، کبھی حضرت حسن کبھی حضرت حسین کے زبان کے اندر اپنی زبان ڈال دیتے، اپنی کے منہ کے اندر اپنی زبان ڈالتے، اور اپنی زبان ڈال کر حضرت حسن اور حسین کو چسواتے، کبھی ان کی زبان آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کے اندر ڈال لیتے، اور ان کی زبان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی بنا پر چوستے اور کہتے کہ حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ایسی کمال محبت تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گود میں کھلاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کے سامنے گھوڑے کی شکل اختیار کر جاتے، پھر کہتے کہ حضرت حسن کو کہتے، کبھی حسین کو کہتے کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، پھر وہ سوار ہوتے، سوار ہونے کے بعد
کافی دیر تک ان کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے عذرائے مذاق اور عذرائے خوشنودی ان سے پوچھتے، بتاؤ حسن اور حسین تمہارا گھوڑا اور تمہاری سواری کیسی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو سکھایا، بہت ساری چیزیں ابتدائی سکھائی۔ وضو کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو سکھایا۔ اسی طریقے سے نماز کا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسن اور حسین کو سکھایا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے قنوت ان کو سکھلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ چیزیں حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو سکھلائی اور بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ اسی دوران، اسی اثنا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے ان کے پاس۔ وہاں پر جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی تشریف لائے جہاں وہ حضرت حسن اور حسین آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین اٹھے۔ اٹھنے کے بعد پانی طلب کیا، پانی مانگا، تو حضرت علی المرتضیٰ پانی دینے کے لیے اٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی بیٹھو، میں ان کو پانی دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی لینے گئے، جیسے پانی دینے ہی لگے تھے حضرت حسین کو، اسی دوران حضرت حسن بھی اٹھ گئے۔ جب حضرت حسن اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف بھی التفات کی، یوں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی حضرت حسن کو نہیں دیا بلکہ حضرت حسین کو دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی، کہنے لگے، ابا جان ایک بات بتلائیں، حضرت حسن بھی میرے بیٹے ہیں، حسین بھی میرے بیٹے ہیں، لیکن حضرت حسن بڑے ہیں، ان کا درجہ پہلے ہے، ان کو آپ دے دیتے۔ کہا کہ نہیں، جیسے ہمارے ادوار میں یہ مشہور ہے دور کے اندر کہ جس کی پیاس ہے اس کو دینا چاہیے، کہ پہلے پیاس حضرت حسین کے، لہٰذا حضرت حسین کو۔ یہ کمال محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی دوران دیکھا کہ حضرت حسن آ رہے ہیں، ممبر کی طرف آ رہے ہیں، جیسے آتے آتے اسی دوران ممبر کے قریب ہی تک گر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، فوراً اپنے اس حضرت حسن کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اس کو گلے سینے سے لگایا اور اس کو چوما بوسا لیا ان کا، اور پھر اسی طریقے سے اپنے بعد ممبر کے بعد بٹھایا۔ پھر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کیا۔ یہ کمال محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جیسے ہی آنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً خطبے کو روکا اور کہا، حسن آ جائیں۔ حضرت حسن کو بٹھایا اپنے ممبر پر، بٹھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، پھر ان کا بوسہ لیا اور پھر کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ ایسا ہے، اس کے حوالے سے میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا، یہ میرا بیٹا دو مسلمان فریق ہوں گے جو آپس کے اندر لڑے ہوئے ہوں گے، ان کے درمیان میں یہ صلح کروائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیشن گوئی فرما رہے جب حضرت حسن بچے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، خلفائے راشدین بھی چلے جاتے ہیں، پھر حضرت حسن ہی وہ شخصیت ہیں جو دو مسلمان فریقوں کے درمیان کے اندر صلح فرماتے ہیں۔ آج ایک عجیب طبقہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، مخالفت پر اترا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتا، حضرت حسین ہی کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی اوپر سے کرتا ہے۔ حضرت حسن کی بات اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ حضرت حسن وہی ہے جنہوں نے اپنے نانا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو مکمل کیا تھا، دو مسلمان فریقوں کے درمیان کے اندر صلح کروائی تھی، اس لیے یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس وجہ سے حضرت حسن کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے، حضرت حسینی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ بھی بس ظاہری طور پر کرتے ہیں، اندرونی خانہ دیکھا جائے تو حضرت حسین کے مخالف ہیں۔ دوسری بات کہیں اور نکل کے بات یہ کر رہا تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین سے کمال محبت ہی حضور علیہ السلام، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمایا کرتے جس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں کی مشابہت بھی رکھتے تھے، ان کی طرح ان کا جسم تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، اسی طریقے سے فرمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کیسے تھے، اسی طریقے سے آنکھیں کیسی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کیسے تھے،
ان تمام تر چیزوں کی مشابہت حضرت حسن رکھتے تھے، اور سینے سے لے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا جو تھا وہ حضرت حسین کا ان کی طرح تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لے کے پاؤں تک۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تو ہم کیا کرتے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ کھڑا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا زیارت ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال محبت تھی اپنے ان نواسوں سے، اپنے ان دو شہزادوں سے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حضرت حسن کو دیکھتے تو خوش ہوتے، کبھی حضرت حسین کو دیکھتے تو خوش ہوتے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر ہیں، نماز کے اندر سجدے کی صورت میں ہے، سجدہ اللہ کے رسول کر رہے تو اسی دوران حضرت حسن کبھی حضرت حسین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جایا کرتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنی سجدے کی دیر ہوا کرتی اس سے اور اپنی یہ سجدے کی رکعت اس کو تسبیحات کو بڑھا دیتے، لمبا سجدہ کرتے۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین اتر جاتے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے واپس اپنے اس رکن کی طرف لوٹتے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کمال محبت تھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑے پیار کرتے۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہاں سے دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین آ رہے ہیں، فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کو چھوڑا اور اسی طریقے سے ممبر سے نیچے اتر کر ان دونوں کو گود میں لے لیا۔ لینے کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ حقیقت میں مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش اس لیے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی اس اولاد کی وجہ سے خطبے کو بھی چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر گیا۔ فرمایا کہ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نرینہ خود کی اولاد تھی نا، وہ تو لڑکپن ہی کے اندر انتقال ہوا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، طاہر، مطیب، جو ایک ہی بیٹے کے 5 نام تھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک اور بیٹا تھا۔ تو یہ 3 بیٹے تھے، ان تینوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جو محبت اپنے بیٹوں سے کرنی چاہیے تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے کی، تو پوری کی پوری محبت ان پر نچھاور کر دی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال محبت کی وجہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی حضرت حسن اور حضرت حسین، جو کہ دونوں کے دونوں جنت کے شہزادے ہیں نوجوانوں کے، اور اسی طریقے سے فرمائے کہ وہاں کے سردار ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے محبت تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول کی وجہ سے ہم نے بھی محبت کرنی ہے، اور ہم بھی ان سے زیادہ محبت کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے ہم نفرت کریں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے ان 2 شہزادوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے بھی محبت کرنے والا ہے، جو میرے ان 2 شہزادوں سے بغض رکھے گا نعوذ باللہ، گویا وہ بھی مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، نفرت کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان 2 حضرت حسن اور حضرت حسین جو دونوں کے دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، ان سے محبت کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی علامت ہے، ان سے بغض رکھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں شہزادوں سے جتنی بھی کمال محبت ہے وہ تمام تر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔